ٹوٹ گیا. میری بچی اب نا 7 سال کی ہے, تو میری نظر سے حدیث گزری کہ نا عائشہ بی بی عائشہ نا بڑی چھوٹی سی تھی, تو کھیل رہی تھی نا گڑیا کے اچھا ساتھ. ہشام جی، آئی ہوپ کہ آپ جو انفارمیشن یعنی جو جس طریقے سے بتا رہی ہے کہیں بہت زیادہ آپ اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس سے ریویل نہ ہو جائے، پرسنل ڈیٹیلز نہ آ جائے، تو تھوڑا سا کوشش کریے کہ بات کو جنرل رکھے تاکہ پرسنل انفارمیشن شیئر نہ ہو آپ کی. جی جی ہاں جی بالکل, میں دھیان رکھوں گی اس چیز کا. میری نظر سے حدیث گزری کہ بی بی عائشہ نا چھوٹی ہیں, تو زمین پہ بیٹھی ہیں, کھیل رہی ہیں اپنی دوستوں کے ساتھ نا. ابو بکر محمد صاحب کے ساتھ آئے اور ان کے کمرے میں بیٹھ گئے. اب عائشہ کی امی نے عائشہ کو بازو سے پکڑا اور ان کے جلدی جلدی سے کنگھی کی. ہاتھ مٹی والے تھے نا, کھیل رہی تھی چھوٹی بچی, تو 6-7 سال کی بچی کھیلے گی نا, تو وہ ہاتھ منہ اس کا دھویا اور محمد صاحب کے سامنے بٹھا دیا کہ تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہونا ہے. اور اس وقت محمد صاحب کی ایج آپ کو پتا ہے کتنی تھی؟ 50+ کا بندہ تھا وہ, اور عائشہ پیاری چھوٹی سی یار 6-7 سال کی بچی. ساحل, آپ جب تک اس سٹیج سے گزرتے نہیں نا, آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. آپ کی اگر 6 سال کی بچی ہوگی نا, تو آپ کو یہ بہت تکلیف دے گی, بات بہت تکلیف دے گی, آپ کی روح تک کانپ جائے گی کہ میں کیسے یار 50+ کے بندے کو اپنی بچی دے دوں, وہ کیا حال کرے گا میری بچی کا. تو میرا نا دل ٹوٹ گیا. میں نے کہا ایسا بندہ, میں اس کو فالو کر رہی ہوں, اس کو تو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ایسے کرنا بنتا ہے. چلو نکاح ہو گیا, اب یہ بھی تو عمر چھوٹی ہے نا, 10 سال کی عمر کی بچی کے ساتھ سیکس کرنا, یہ کوئی انسانوں کا کام تو نہیں نا. تو اسی لیے اس کے جو فالوورز ہیں نا, اسلام کے فالوورز ہمارے یہاں پر مسلمان جو ہے نا, وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. زینب والا کیس ہمارے یہاں پر ہوا تھا, اور وہ ایک آدمی تھا, وہ تھا 35+ کا, اور زینب جو چھوٹی بچی بازار میں کھیل رہی تھی نا, وہ تھی 7 سال کی. اس نے اس کا ریپ کیا اور اتنے برے طریقے سے اس کی ہڈیاں تک توڑ دی تھی, اور وہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اسی دوران ڈیتھ ہو گئی تھی, اور بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا یہ. اب اس محمد کے ماننے والوں ان کا حال بھی تو یہی ہونا ہے نا, جیسا محمد نے کیا اس کے فالوورز نے بھی تو وہی کام کرنا ہے نا. بہت تکلیف دہ باتیں ہیں یہ ساری. اور اس جی کے علاوہ اور بہت سی ایسی ساحل جی باتیں جو مجھے بہت تکلیف دیتی تھی. ابھی ابھی میں نے نا حدیث پڑھ رہی تھی, میں نے اچھی اچھی والی حدیث نکال نکال کے نا محمد کی شان میں, تو وہ میں نے اپنے ویڈیو پہ اپلوڈ کرنی. جو بری والی تھی نا, وہ میں کراس لگایا جائے, وہ میں کراس لگا دیتی تھی. میں کہتی تھی یہ نہیں ڈالنی, اس کی عزت میں کمی آئے گی. لیکن پھر میں بیٹھ کے خود سوچتی تھی کہ جیسے میں بدھو بنی ہوں, میں کیوں نیو جنریشن کو بھی بدھو بناؤں. یار میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اگر میں اپنے ٹریک سے ہٹی ہوئی ہوں, یا مجھے لگ رہا ہے کہ میں صحیح تھی, تو اسی طرح میری جنریشن یا میری عمر کے یا مجھ سے جو چھوٹے بچے ہیں, ان کو بھی لگ رہا ہوگا کہ اسلام بالکل صحیح ہے. لیکن میں کھل کے یہ چیز کہہ نہیں سکتی. آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پر پاکستان میں اس چیز پر بڑی پابندی ہے. اگر آپ محمد کے خلاف یا قرآن یا اللہ کے خلاف کوئی ایک بات بھی کہہ دو گے نا, تو آپ کو اٹھا کے ایسی جگہ لے جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو میں اس ڈر سے نا خاموش رہی, اس ڈر سے. لیکن وہ میں نے حدیثوں کا پلندہ جو تھا نا, جس پہ کراس لگائے, وہ مجھے کھٹکتی تھی. میں نے سوچا میں اپنی درستگی کروں گی اب نا, تو اب آنے والی میری جو نسل ہے, میں ان کی بھی درستگی کروں گی. جو جو مجھے لگے گا نا کہ میرے ٹائپ کا ہے, میں ان کو بھی بتاؤں گی. لیکن اب سر عام بتا نہیں سکتی, کہ جب تک میں پاکستان میں ہوں تب نہیں بتا سکتی. جب یہاں سے موو آن کر کے کسی اور کنٹری میں جاؤں گی نا, پھر میں کھل کے بات کر سکوں گی. یہاں پر ہولڈ سارا یہ مولویوں کا ہولڈ ہے. ان کو پتا ہے نا کہ ان کی روزی روٹی چل رہی ہے اس طریقے سے, تو وہ کب چاہیں گے کہ ان کی اصلیت کھل کے سامنے آ جائے. ابھی ایک حدیث ہے, اس کی صحیح بخاری کی حدیث تھی ساحل, 208 ہے حدیث شاید نا. تو آپ اس کی حیا کا اندازہ لگاؤ. اب وہ تو چلو دور پرانا تھا نا, محمد کا دور تو پھر اچھا دور ہونا چاہیے تھا نا, حیا والا دور ہونا چاہیے تھا نا. اب بی بی فاطمہ جو ہے ان کی بیٹی, انہوں نے چادر پکڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ساتھ نیچے بیٹھ کے ننگا نہا رہا ہے محمد, ٹھیک ہے. اور امیں ہانی آئی ہیں باہر سے, اور محمد نے جھانکا ہے, پتلی سی چادر تھی نا, محمد نے جھانکا اور کہا کون ہے. امیں ہانی کہتی ہے محمد صاحب میں ہوں, آپ نہائیں. اب یار یہ دیکھو, تم اپنی بیوی کو چادر پکڑا لو, تم بیٹی کو چادر پکڑا رہے ہو, اور بیچ میں ننگے بیٹھ کے نہا بھی رہے ہو. تمہاری بیٹی کی نظر نہیں پڑ رہی ہوگی تم پہ. بے شرمی کی حد ہوتی ہے یار.
یہ کون سا حیا ہے جی اسلام میں؟ جی اسلام باحیا دین ہے، کھیس وا باحیا دین ہے یار. اس طرح کے کام تو ابھی بھی نہیں ہوتے یہاں پر. بڑا پردہ رکھا جاتا ہے، بیٹیاں باپ پردہ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں سے، اور علیحدہ سے ہمارا سارا سسٹم ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے محمد صاحب کو کوئی پاکی پلیدی کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا. جاتے جاتے جہاں پہ ان کو پیشاب آیا کھڑے ہو کے کوڑے کے اوپر پیشاب کرنے لگ جاتے تھے. ساتھ ان کے صحابہ بھی ہوا کرتے تھے. تو کتنی شرم کی بات یار. یہ چیزیں مجھے اریٹیٹ، مجھے دور کرتی تھی یہ چیزیں مجھے دور کر گئی ہیں ان سے. سب سے بڑا قدم جو تھا نا میں نے اٹھایا اپنے پیارے ہسبینڈ کی وفات پہ. مجھے لگا سب جھوٹ ہے. اگر کچھ ایسا سچ ہوتا نا، کوئی اللہ ہوتا، کوئی محمد ہوتا، تو میری سن لی جاتی، میری دعا سن لی جاتی. کیونکہ میں ہر چیز میں کہہ رہی تھی کہ میری جان چلی جائے، میرا پیارا شوہر اٹھ کے بیٹھ جائے، اس کے بغیر جینا مشکل ہے. لیکن میں اب جی رہی ہوں. وقت جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا، وقت ہی آپ کا بہترین مرہم ہوتا ہے. اور لکھا ہوا تھا قرآن میں کہ آپ کو دلوں کا سکون جو ہے نا قرآن پڑھنے میں ملے گا. میں بالکل قرآن کھول کے ساحل، میں قرآن کھول کے بیٹھ گئی. میں صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھی جاؤں، ساتھ ساتھ روئی جاؤں. یار میرے دل کو سکون نہیں ملا، بالکل نہیں ملا. میں ہر طریقہ ڈھونڈتی تھی کہاں مجھے سکون ملے. میں ٹیبلٹ بھی نہیں کھاتی تھی، میرے بچے ہیں. میں نے کہا مجھے کچھ ہو جائے گا، انہوں نے تو چھوڑنا نہیں. یہ جو باقی پکے مسلمان ہیں، انہوں نے تو میرے بچوں کو یتیم خانے جمع کروا کے خود عیاشیاں کرنی ہیں پراپرٹی پہ. مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ تھی. پھر میں نے شکر ادا کیا اس قدرت کا جس نے ایک فرشتہ بنا کے میری بہن کو میرے گھر بھیجا. اور اس نے مجھے آ کے سمجھایا کہ تم اب پہلے جس طرح بھی تھی نا، اب اس کو پچھتاوا چھوڑو اس چیز کا. اب تمہارا ٹریک ٹھیک ہے نا، اب حقیقت سامنے آئی ہے نا، تو ابھی تم ریلیکس رہو، خوش رہو، یہی اصل زندگی ہے تمہاری. تو ساحل اب یقین مانو میرے دل سے بوجھ اتر گئے، ہر طرح کا بوجھ. مجھے جہنم سے بہت ڈر لگتا تھا. مجھے لگتا تھا میں اگر منہ ننگا کر کے باہر جاؤں گی نا، غیر مردوں کی نظر مجھ پہ پڑے گی نا، تو میں زانی کہلاؤں گی اور مجھ پہ غسل واجب ہو جائے گا. میں نے حدیثوں میں ایسے پڑھا ہوا تھا. اور میں نے کبھی، میرے شوہر کو شوق تھا، ان کو شوق تھا کہ میں نا نیل پالش لگاؤں، ہلکے ہلکے لمبے لمبے ناخن رکھوں. لیکن میں ان سے کہا کرتی تھی گناہ ہے، میں نے نہیں نیل پالش لگانی، گناہ ہے، اس کے اندر تو الکوہل ہوتا ہے، اس سے تو نماز نہیں ہوتی. میں نے یار کتنی چیزیں وہ چاہتے تھے، میں نے نہیں کی. میں نے کہا یہ تو دنیا کا مال ہے، دنیا میں رہ جانا ہے، آخرت میں ساری عیاشیاں ملیں گی. لیکن یار کون سی آخرت؟ جو کچھ ہے اب سمجھ آیا، جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے، آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. محمد پتہ نہیں اب یار اس کا وجود تھا بھی کہ نہیں تھا، کہ ایویں کسی نے گھڑ کے یہ سارا کچھ بنا دیا ہمارے سامنے. ویسے بھی ام ہشام جی، وہ جو عیاشی کی بات کر رہی ہیں آپ، تو وہ عیاشی بھی تو صرف مرد حضرات کے لیے نا. مومناؤں صحیح کے کہہ لیے رہے کیا عیاشی آپ بتائیے؟ جنت میں کیا ہیں، عیاشی ہے؟ وہاں کون سا آپ وہی کو نیل پالش لگانے ملنے والا ہے؟ وہاں بھی آپ صحیح نے اندر ٹینٹ میں ہی بیٹھے رہنا ہے. صحیح مولوی تو کہہ رہے کہتے ہیں کہ جو آپ کی جو بیوی ہے وہ سردارنی ہوگی پوروں کی، وہ تو وہ شوہر کے لیے جو ہے ایک ایک بھیجتے جائے گی. وہ آج آپ کا نمبر، آج سکینہ، حور سکینہ، پھر اس کے بعد حور روینہ، حور کرینا، اور اس کے بعد کرینا، حور جو ہے وہ زینب، سفینہ. اور جو بھی نام ہاں ہے، جی موشید. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی میری آپ کی ان باتوں سے ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ محمد صاحب نے فرمایا ہے کہ میں معراج پہ گیا. ساحل ابھی ذرا غور سے سنیے گا، ان کی ذرا سٹوری سنیے گا، جو کہ جی عورتوں کو کس طریقے سے انہوں نے نا ڈی گریڈ کیا. کہتے ہیں میں معراج پہ گیا، وہاں پہ میں نے جا کر دیکھا ایک نا تندور ہے ابلتا ہوا. میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں. تو وہ رونے لگے نا اٹھ کے جب آ گئے سارا. یہ تو بڑا لمبا سفر بتایا نا میں نے، تو ایک ہی چیز ہائی لائٹ کی ہے نا، اس نے تو بہت کچھ دیکھا تھا. تو جب آئے نا ادھر واپس معراج سے، تو رونے لگ گئے. تو بلایا اس کو، بی بی فاطمہ کو بلایا، اما عائشہ کو بلایا، سب کو بلایا اور کہا کہ عورتوں توبہ کرو، استغفار کرو، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. اب ساحل دیکھو کتنی ناانصافی ہے یار. آپ کو پتہ ہے کہ عورت کتنا سیکریفائس کرتی ہے، کتنی قربانی دیتی ہے عورت. آپ کو پتہ ہے بچہ پیدا کرنا کتنا مشکل کام ہے. 9 ماہ تک ایک عورت اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے، اور وہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سانس لینا رج کے کھانا بھی نہیں کھا سکتی.
اور وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے. ایون دیٹ اس کے چھوٹے جو بچے پہلے پیدا کیے ہیں ان کو بھی دیکھ چاک رہی ہوتی ہے, شوہر کو بھی دیکھتی ہے, گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے, اور پھر اتنی تکلیف سے پیدا کرتی ہے کہ موت کو چھو کے واپس آتی ہے, اور پھر بھی جہنم میں. ہاں, پھر بھی اس کے باوجود عورتیں پھر بھی جہنم میں ہے, مرد پھر بھی سردار ہے اس کا, اور مرد پھر بھی اس کا مزاجی خدا ہے, چاہے وہ نشہ کرتا ہے مرد, چاہے وہ کوئی زانی ہے, چاہے اس نے باہر اپنی جی ایف رکھی ہوئی ہے, چاہے اس کا کوئی بھی کریکٹر ہے, لیکن عورت نیچے ہے اس سے. اور عورت کو اگر سجدہ کرنا بنتا نا, محمد صاحب نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کسی کو میں الاؤ کرتا نا کہ سجدہ کرو, تو شوہر کو سجدہ کرنا تھا, بیوی نے. تو یار ہمارے ادھر سوسائٹی میں پتہ کیا چیز, 4 شادیاں, مرد کو الاؤ ہے 4 شادیاں. اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ ایک تو سنبھلتی نہیں ہے آپ سے, تو 4 کیسے؟ ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی تھی, صرف ان کے لیے وہ حکم لاگو تھا. ٹھیک ہے, لونڈیاں تو ان کی 38 تھی نا, 38 37 یا 38 پلس جتنی بھی لونڈیاں تھی, وہ تو کسی کو بخش نہیں رہے تھے نا. عورتیں تو اپنا آپ ویسے بھی ہبا کر دیتی تھی نا ان کو, تو وہ تو کسی کو نہیں بخش رہے تھے. تو ادھر پھر باقی جو مردوں کے لیے سہولت پیدا کر گئے وہ یہ کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہو. تو ہمارے ادھر جب بھی کوئی مرد لڑتا ہے نا اپنی عورت سے, تو وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو الاؤ ہے شادی کرنا, میرے ہسبینڈ نے کبھی یہ لفظ نہیں کہا تھا, کبھی بھی یہ لفظ. یار انہوں نے کبھی دوسری عورت کی طرف دیکھا نہیں تھا, میں باقی مردوں کی بات کر رہی ہوں. تو محمد صاحب نے نا مردوں کا راستہ بڑا آسان کر دیا, اور ہم عورتوں کو ایسے جیسے, یار ہم عورتوں کو کہہ دیا کہ تمہارے پاؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ اتنا بڑا لالی پاپ دیا ہمیں. اور جبکہ ہماری گواہی آدھی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے نا, کسی نے آپ کا عزت لوٹ لی ہے نا, تو آپ گواہی لے کے آؤ. آپ جاؤ گے نا, چیخو چلاؤ گے نا کہ اس نے میرے ساتھ کیا, وہ دانت نکالے گا کھڑا ہو کے آدمی کہ تو گواہ تو لے کے آ کہیں سے, تمہاری گواہی تو چلنی نہیں ہے. یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام. اور پھر جب آپ کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے نا, تو آپ کو 8واں حصہ ملتا ہے, وہ بھی نہیں ملتا نا, ایک طرح کا وہ بھی نہیں ملتا. تو یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے نا اپنے آپ کو خوشبو نہیں لگانی, بالکل خوشبو لگا کے باہر نہیں جانا آپ نے. ٹھیک ہے, وہ والی بدبو آنی چاہیے آپ سے. اپنے ہسبینڈ کے پاس بھی جانا ہے نا, تو آپ تب لگا سکتی ہیں. اگر آپ نے بازار جانا ہے نا, گرمی شدید ہے, جیسے ہمارے ادھر جون جولائی میں گرمی کتنی زیادہ پڑتی ہے, تو پسینے اتنے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ خوشبو لگا کے باہر جائیں گی نا بازار میں, تو آپ پہ غسل واجب ہو جائے گا, آپ زانی عورت کہلائیں گی. آپ نے کیا کرایا کچھ نہیں ہے, لیکن فرشتوں نے آپ کا نام زانیہ عورت میں لکھ لینا ہے, اور اللہ نے آپ کی باز پرس کرنی ہے, اور آپ کو چھتر لگانے ہیں جب آپ مر جائیں گی, اور آپ کا حساب کتاب ہوگا تب. یہ ہے اچھا عورت کا ام مقام. شان جی، آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ، چونکہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ خوشبو لگا کر باہر نہیں جا سکتی ہے, تو اس کو پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ کمپیئر کیا ہے پیارے رسول نے. تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ گرمی میں اور وہ کالا برقع پہن کے عورتیں جو ہے وہ باہر جا رہی ہے کچھ سامان ایمان خریدنے کے لیے, اور بہت پسینہ پسینہ, اور وہ ایک لفٹ میں سمجھیے کہ آپ کے بازو آ گئی, اور وہ گندی پسینے کی بدبو آ رہی ہے, اور آپ کا ایک دم جینا حرام, آپ سوچ رہی ہے کہ یہ کبھی میرا والا فلور آئے گا اور یہ میں اس کیا کہتے ہیں ٹارچر سے بچوں. ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ساحل جی, ایک دفعہ نہیں ہوا, کئی دفعہ ہوا ہے. میں خود برقعے کے ٹینٹ میں لپیٹ کے رکھتی تھی اپنے آپ کو. آپ یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہے, کیونکہ میں نے اپنی کلیکشن جو گاؤن کی نا, برقعے ابایا میرے پاس کوئی 20-25 ابایا تھے. اور آپ کو پتا ہے, میں ایک واقعہ سناتی ہوں. ہمارے یہاں پہ نا میرے ہسبینڈ کے ریلیٹیو کے ہاں نا کسی کی ڈیتھ ہو گئی, اور اوپر سے تھی بھی جون جولائی کی گرمی, اف. اور ادھر وہ ساری عورتیں بیٹھی ہیں, وہ میت پڑی ہوئی, اور ساری عورتیں بیٹھی ہیں, اور اتنی کیا میں بتاؤں. اب وہ پتا کیا ہے, ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ گلے جا کے لگنا ہوتا ہے. تو آپ رو چاہے نہ رو, لیکن آپ نے گلے ضرور لگنا ہوتا ہے ہر عورت کی, جتنی بھی ادھر عورتیں بیٹھی ہیں. تو اب میں نے گاؤن پہنا ہوا, برقع, اور اوپر سے تھے بھی روزے, میں نے روزہ بھی رکھا ہوا, اور اب میں ادھر گئی ہوں. اف, اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرا دماغ بند ہو گیا, اتنی اسمیل, سب کو تو پسینے آئے تھے ادھر, اور ہمارے اسلام نے خوشبو حرام کی ہوئی ہے ہم پہ. تو اب میں مصیبت میں پھنسی ادھر. ایک میں نے روزہ پانی بھی نہیں پی سکتے, اور میرا حلق خشک ہو ہی جائے اتنی بدبو سونگ سونگ کے. تو یہ اتنی
اتنی بری حالت, میں نے پتہ نہیں کیسے وہاں پہ وقت گزارا. اب میں کونے میں لگ کے بیٹھی, میں نے تو خود برقع پہنا ہوا تھا, میں تو پسینوں پسینے خود, میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے ان سے بدبو آ رہی ہے, مجھ سے بھی آ رہی ہوگی. تو میں نے نا خود کو ایک کونے میں لپٹا کے بیٹھ گئی, میں نے کہا ان کو بھی فیل ہو رہی ہوگی یقیناً. کیا عجیب عجیب باتیں, اور کس طریقے سے روکا ہے رسول اللہ نے یار. تھوڑا بھی یار کم سے کم مومناؤ کچھ تو دماغ چلاؤ یار. کیا تم کو اتنا ایسا بنا کے رکھ دیا ہے جیسے وہ جنگلی جانور یا پالتو جانور نہیں ہوتا ہے, ویسا بنا کے رکھ بالکل دیا آپ لوگوں کو. ایگزیکٹلی. ہمیں پتہ یہ سمجھایا, پتہ بیسک ہی ہماری جو بچپن میں نا ہمیں یہی بتا دیا جاتا ہے, بھائی ہیں اور وہ سب سے پہلے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لیڈیز ہیں, آپ بہنیں ہیں, اور آپ عورتیں ہیں, آپ ان سے کم ہے تھوڑی, ٹھیک ہے, آپ کا حصہ بھی کم ہے, آپ کو باقی چیزوں میں بھی حصہ کم ملے گا, کھانے پینے میں بھی کم ملے گا, کپڑا جوتا بھی آپ کو کم ہی ملے گا, بھائیوں کو زیادہ پریفر کیا جائے گا کیونکہ وہ مرد ہیں. تو یہ چیزیں تو اسلام نے بیسک جو چیزیں ہیں نا, اسلام نے شروع سے ہی ایڈ کر دی ہیں ہماری امیوں کے مائنڈ میں, تو وہ ہماری تربیت بھی ایسی کر رہی ہوتی ہیں, اسی لیے مومنہ بن کے بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی یار. ہوں میں ایک ایسا اگر میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ نہ ہوتی نا ساحل, مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں بدلنے والی تھی. مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے, اور محمد میرا فیورٹ آئیڈیل محمد ہے, اور اللہ میری ہر بات سنتا ہے, میرے دم میں بھی اثر ہے, اور میں نمازیں پڑھتی ہوں, میں بڑی نورانی سی ہوں, میں سیدھی جنت میں جاؤں گی. لیکن یار جب میں قرآن پڑھتی تھی نا ساحل, وہاں پہ نا لکھا ہوتا تھا کہ جو فرشتے ہیں نا, منکر نکیر, پتہ ہے آپ کو, جو قبر میں حساب کتاب لینے آتے ہیں, تو وہ کیسے ہیں. تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کالا رنگ ہے ان کا, نیلی آنکھیں, لال شولے کی طرح بھڑکتی ہوئی آنکھیں. اب میں اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی, اب میں نے کہا میں مر جاؤں گی نا, تو پہلا میرا تو ایک چیخیں نکل جانی ہے قبر میں جا کے ان فرشتوں کو دیکھ کے. تو یار جس نے, قدرت نے انسان بنائے اتنے خوبصورت, یار پھول بنائے, تتلیاں بنائی, بچے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, تو اس نے فرشتے کیوں اتنے ڈرونے بنائے ہیں. تو مجھے یہ چیز بہت کھٹکتی تھی, میں نے کہا ہائے اللہ, تیرے پاس حسن کی کمی تھی کیا, فرشتوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا, وہ بھی اتنے ڈرونے بنا دیے ہیں. مجھے یہ فکر لگی رہتی تھی, پتا 24 گھنٹے مجھے آخرت کی فکر رہتی تھی کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے یار, مجھ سے کوئی بد نگاہی نہ ہو جائے, میں غیر مردوں کو جیسے میں نے دیکھ لینا, ہلکا سا میں پاؤں کو دیکھ لینا, سائڈ میں منہ کر لینا. یعنی کہ میں منہ تک نہیں دیکھا کرتی تھی یار مردوں کے. میں اتنی وہ ایک کٹر اسلامی قسم کی لڑکی تھی, اور تہجد گزار, تہجد پڑھتی تھی میں. لیکن میری زندگی بدل دی میرے پیارے شوہر نے. میں سلیوٹ کرتی ہوں یار, میں ہمیشہ ان کو یاد کرتی ہوں, ان کی یادیں اتنی خوبصورت ہے نا کہ میں لائف گزار دوں گی ان کی یادوں کیا بات ہے. میں. وہ انہوں نے لائف میں جب میں میرے ساتھ تھے نا, تب بھی انہوں نے بڑا پیارا وقت گزارا ہے, لیکن اب میں ان کی یادوں کے ساتھ بھی اتنا ہی انجوائے کرتی ہوں یار, مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ہے وہ. انہوں نے مجھے کیا بدل بات. کے رکھ دیا. مجھے کہیں پہ لگتا تھا, مجھے نا ساحل کہیں پہ لگتا تھا کہ وہ ایتھیسٹ ٹائپ ہے, وہ صرف جمعہ پڑھا کرتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, اور وہ کئی باتوں پہ ہینڈ ریز کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یار محمد کی یہ بات اچھی نہیں ہے نا یار, بے حیائی نہیں ہونی چاہیے, یہ دیکھو نا فاطمہ کو چادر کیوں پکڑائی یار, بچی ہے وہ دیکھ نہیں رہی ہوگی. اس طرح کی چیزیں وہ میرے مائنڈ میں ڈالا کرتے تھے, لیکن میں کہتی تھی نہیں یار, نہ گناہ ہوگا, ایسی باتیں نہ کرو, گناہ ہوگا, ہم جنت میں ساتھی نہیں بن پائیں گے ایسے, آپ دوزخ میں چلے گئے تو میں نے جنت میں جا کے کیا کرنا ہے پھر. تو میں ایسے نا ان کو چپ کروا دیا کرتی تھی. لیکن ان کی موت نے ایسا مجھے بدلا کہ مجھے دنیا دے گیا, وہ مجھے جینے کا صحیح مقصد دے گئے, وہ مجھے بتا گئے کہ صحیح راستہ یہ ہے ام ہشام, وہ راستہ نہیں ہے جو تم نے پکڑا ہوا ہے. اب ساحل میں گاڑی ڈرائیو کرتی ہوں, اب میں جینز بھی پہنتی ہوں, اب میں باہر اندر نکلتی ہوں, میں اپنی سارے شوق پورے کر رہی ہوں, میں نیل پالش بھی لگاتی ہوں. مجھے پتا ہے یار کہ جو میں نے اچھے کرم کرنے, اس کا بدلہ مجھے اس دنیا میں ملنا ہے, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس چیز کا. اگر میں ایک کسی کا چیز برا تو ہے ام ہشام جی, میں کہتا ہوں جس طریقے سے آپ نے, جو آپ کے شوہر کے ساتھ محبت تھی آپ کی, اور آپ کے شوہر کی محبت آپ کے لیے ہے, میں کہتا ہوں کہ یار یہ جتنی فلمیں بنتی ہے پیار والی یا رومانس والی, میں کہتا ہوں یہ اصل جو پیار ہے واقعی میں قابل تعریف ہے, اور وہ ساری سٹوری فلاپ ہے. جس طریقے سے آپ نے جو ایک بات کہی نا ابھی, وہ بالکل میرے دل کو چھو گئی, اور آئی ایم شیور کہ 5000 لوگ جو دیکھ رہے ہیں
ان کے دل کو بھی چھو گئی ہوگی. آپ نے کہا کہ میں ان کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار لوں گی. یہ ہاں چیز جو ہے بہت مشکل ہوتی ہے کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ جانے کے بعد یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گی یا میں دوسرا پارٹنر کے ساتھ رہ لوں گی. وہ کہہ رہی میں ان کی یادوں کے ساتھ رہ لوں گی, وہ بھی ایک دم اچھے سے. سلوٹ ہے یار آپ کی محبت کو. آئی ایم شیور جتنے لوگ ہیں, چاہے وہ ادھر فیمیل ہے یا پھر میل ہے, ہر کوئی چاہے گا آپ کی طرح اس کو اسپاؤس ملے, پارٹنر ملے. سلوٹ ہے آپ کے پیار کو. میں نے کہا ساحل, میں نے کہا نا میں نے جس طرح کی لائف گزاری ہے نا, تو مجھے یہاں پہ ریلیٹیو سارے کہا کرتے تھے, میری کزن کہا کرتی تھی جیل ہے ایک طرح کی, تمہیں ایک محل نما گھر میں اس نے رکھا ہوا ہے, یہ جیل ہے, تم تو باہر نہیں نکلتی. میں نے کہا خاموش چپ, جیسے میرے ہسبینڈ خوش ویسے ہی میں خوش. وہ نہیں چاہتے نا کہ میں باہر جاؤں, تو میں نہیں جاتی. ان کو لگتا ہے نا کہ کوئی کزن نہیں آئے گھر میں, تو میں نے سب کا آنا بین کیا ہوا تھا. دیور جیٹ آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا کرتے تھے, میں نے چائے وغیرہ بنا دینی, انہوں نے خود ہی اٹھا کے آگے پیش کرنی. یار مجھے فخر ہوتا تھا. میں نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ صرف مجھے وہی دیکھے اور کوئی نہ دیکھے, تو مجھے بہت اچھی فیلنگ آتی تھی, مجھے پراؤڈ فیل ہوتا تھا کہ میرے ہسبینڈ مجھے ایک شہزادی, ایک وہ کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں بس نا ان کے لیے پوری دنیا. تو اب اگر وہ چلے بھی گئے نا, میرا دل بہت ٹوٹا تھا پہلے, لیکن جب میں اسلام کے راستے سے ہٹی نا ساحل, میرا دل نا سارے بوجھ دل کے ہلکے ہو گئے. اور مجھے اب یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ اگر چلے گئے ہیں نا تو کوئی بات نہیں, ان کی یادیں اتنی خوبصورت, ان کے بچے میرے پاس ہیں, اور میں ان کے ساتھ میں اکیلے میں سوچ کے نا بڑا خوش ہوتی ہوں, بڑا ہیپی ہوتی ہوں کہ میں ایک ڈپریشن میں, جیسے پہلے اسلام تو ڈپریشن کا گاڑ ہے یار. اگر آپ اسلام میں رہو گے نا تو آپ ڈپریشن کے مارے آپ ہمیشہ الٹے کام کرو گے, آپ کو ہمیشہ گندے والے خیالات آئیں گے, آپ کو ہمیشہ یہی رہے گا کہ اس سے بھی چھین لو, اس سے بھی چھین لو, وہ لڑکی پیاری جا رہی ہے اس کا ریپ کر ڈالو, وہ اچھا یہ بڑا مالدار آدمی ہے اس کو پھنسا لو. یار یہ اسلام آپ کو یہ چیزیں, آپ کی مینٹالٹی آپ کو ظاہر ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ بھی تو ایسا ہی تھا نا, تو پھر آپ کی فیلنگز اور وہ آپ کی وائبس بھی ویسی ہی نکلیں گی نا آپ سے. تو جب آپ ان سے علیحدہ ہو جاؤ گے نا تو آپ آزاد, ایک بڑے ایک کیا کہتے ہیں ہلکی پھلکی سی روح, ہلکا پھلکا سا جسم ہو جاتا ہے. اور پھر بندہ کہتا ہے کہ اگر وہ چلے گئے تو کیا یار, کچھ نہیں ہوتا, میں نے بھی چلے جانا ہے, ان کی یادیں اتنی خوبصورت ہے, اتنی پیاری ہے یار.